السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 14 ربیع الاول 1448 ہجری مطابق 28 اگست 2026 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے خوشحالی اور بدحالی، کب عذاب اور کب نعمت۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام امتحان اور آزمائش کے اصول پر چلا رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ یہ آزمائش اچھے حالات کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور برے حالات کے ذریعے بھی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتیں انسان کو آزمانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو بری حالت اور اچھی حالت سے آزماتے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم سب ہماری طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی اور وہ پھل پھول گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 94-95۔ اس سے پتہ چلا کہ خوشحالی اور بدحالی دونوں چیزیں آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ جب انسان کو ان میں سے کوئی حالت پیش آتی ہے تو اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو مصیبت اور تنگ حالی کا سامنا ہو تو یہ پرکھا جاتا ہے کہ یہ اس مصیبت میں صبر کرے گا یا بے صبری دکھائے گا۔ اسی طرح جب اسے خوشحالی کا سامنا ہو تو یہ آزمایا جاتا ہے کہ وہ اس خوشحالی پر شکر کرے گا یا ناشکری دکھائے گا۔ اگر وہ مصیبت میں صبر اور خوشحالی پر شکر کرتا ہے تو یہ دونوں حالتیں اس کے لیے نعمت بن جاتی ہیں اور اس کے گناہ مٹنے اور درجے بلند ہونے کا سبب ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وہ صبر و شکر کے بجائے بے صبری اور ناشکری دکھاتا ہے تو یہ دونوں حالتیں اس کے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ مصیبت کا وبال ہونا تو نظر آتا ہے، مگر جس خوشحالی پر وہ ناشکری کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، جس کا انجام وبال کی ہی شکل میں سامنے آتا ہے، کبھی اس دنیا میں اور کبھی آخرت میں۔ جس طرح خوشحالی اور بدحالی انسان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، اسی طرح کبھی اللہ کی طرف سے بطور انعام اور بطور عذاب کے بھی ہوتی ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے یا کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو اس پر انعام کرتے ہوئے اسے خوشحالی عطا کر دیتا ہے، اور جب وہ ناراض اور خفا ہوتا ہے تو عذاب کے طور پر مصیبتیں بھیج دیتا ہے۔ قرآن میں بے شمار جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جب فلاں قوم نے انکار اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ان پر عذاب کے طور پر بہت سی مصیبتیں بھیج دیں۔ مصیبتوں میں بیماریاں اور معاشی تنگیاں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ چنانچہ کبھی غریبی، مہنگائی اور قسم قسم کی بیماریاں اللہ کا عذاب بن کر اترتی ہیں۔ البتہ اس عذاب میں ایک تنبیہ بھی ہوتی ہے تاکہ سمجھ رکھنے والے سمجھ کا مظاہرہ کریں اور ان مصیبتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح قرآن نے یہ بات بھی کئی جگہ بیان کی ہے کہ جب فلاں قوم نے خدا کو راضی کرنے والے کام کیے تو اس نے انہیں خوشحالی عطا فرما دی، اور بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان اور نیک عمل پر قائم رہو گے تو تم پر زمین و آسمان کی برکتیں نازل کریں گے۔ سورہ اعراف میں اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں اور برکتیں کھول دیتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اس سے پتہ چلا کہ کبھی خوشحالی اللہ کا انعام اور بدحالی اللہ کا عذاب ہوتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کا پتہ کیسے چلے کہ کون سی خوشحالی اللہ کا انعام ہے اور کون سی آزمائش، یا اسی طرح کون سی مصیبت اللہ کا عذاب ہے اور کون سی آزمائش۔ اس کا یقینی جواب تو مشکل ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقت کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے۔ البتہ علماء نے قرآن و حدیث میں غور کر کے کچھ علامتیں بتائی ہیں جن سے کسی حد تک اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان حالتوں کی حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک اور اس کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اس کے باوجود اس پر خوشحالی آئی ہوئی ہے، تو اس میں خطرے کی بات ہے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یا قوم نافرمان اور حرام کاری میں مبتلا ہے اور اس پر مصیبت آئی ہوئی ہے تو زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ مصیبتیں اللہ کا عذاب ہو سکتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی قوم یا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگا ہوا ہے اور اس پر اچھے حالات اور خوشحالی آئی ہوئی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے جس پر اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یا قوم اللہ کی کسی نافرمانی اور حرام میں ملوث نہیں ہے پھر بھی اس پر برے حالات اور مصیبتیں آئی ہوئی ہیں تو امید یہی ہے کہ یہ مصیبتیں عذاب کے طور پر نہیں بلکہ شاید اللہ نے اس شخص کے گناہ مٹانے اور درجے بلند کرنے کے لیے اسے ان مصیبتوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اب اگر وہ ان مصیبتوں میں صبر کرتا ہے تو اس میں اسی کی بھلائی پوشیدہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ بے صبری دکھاتا ہے اور اللہ سے شکوے کرتا ہے تو پھر ڈر ہے کہ کہیں یہ آزمائش اس کے لیے عذاب نہ بن جائے۔ اس تفصیل سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنی خوشحالی پر بہت زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ خوشحالی اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس حالت کو اپنا انعام بنا دیجیے، اسے ڈھیل اور عذاب نہ بنائیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ فکر صرف اپنے
بارے میں کرنی چاہیے۔ دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر یہ تبصرہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے، یا ان کے برے حالات دیکھ کر یہ باتیں بنانا کہ اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، دوسروں کے حالات پر زیادہ تبصرہ کرنے سے ہمارا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حالت کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ دوسرا معجزہ ہے دوسرا مضمون ہے قرآن کریم کا معجزہ۔ ثناء اللہ حسین 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا اور عرب کے صحرا زدہ ماحول میں کوئی اسکول یا کالج نہیں تھا، اس دور جہالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے کائنات کی ایسی حقیقتیں بیان فرمائیں جنہیں آج کا جدید علم تسلیم کر رہا ہے۔ نمبر 1، اجرام فلکی کا ایک مقررہ حساب، والشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان آیت نمبر 5، کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ نمبر 2، سمندروں کے درمیان نادیدہ رکاوٹ، ارشاد ہے بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان آیت نمبر 20، کہ ان کے درمیان ایک برزخ یعنی حد فاصل یعنی آڑ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ نمبر 3، ستاروں اور سیاروں کی گردش، جب دنیا ستاروں کو محض لٹکے ہوئے چراغ سمجھتی تھی تب قرآن نے یہ اعلان فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین آیت نمبر 40، کہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ نمبر 4، سورج کی مسلسل حرکت، جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا تب قرآن نے یہ حقیقت واضح کی کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورہ یاسین آیت نمبر 38، سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ نمبر 5، کائنات کا مسلسل پھیلاؤ، جب کائنات کو جامد اور آسمان کو محض ایک نیلی چھت کہا جاتا تھا تب رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، سورہ الذاریات آیت نمبر 47، کہ ہم اس کائنات کو وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ نمبر 6، زندگی کا بنیادی عنصر پانی، نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں، اس کی اصل کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ انبیاء آیت نمبر 30، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، یہ حقائق اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ قرآن کریم کسی انسان کی تخلیق نہیں بلکہ اس ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ تیسرا اور آخری مضمون ہے مسائل۔ تشہد کی حالت میں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا ہے یا گھٹنوں پر؟ مسئلہ، تشہد کی حالت میں ہاتھوں کو رانوں پر اس طور پر رکھنا کہ انگلیاں کچھ کشادہ قبلے کی جانب گھٹنوں کے پاس ہوں، یہ افضل ہے۔ البتہ گھٹنوں پر رکھنا اس طور پر کہ انگلیوں کا رخ زمین کی طرف ہو، یہ بھی جائز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔